اپنے پیغمبر کے گلشن میں اللہ 4 کلیے نہ کھلاتا؟ لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب قیامت کب آئے گی؟ اللہ اکبر. ماں جایا سمجھتے ہو؟ ماں جایا اور ماں جائی بہن بھائی. لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ میں نے کہا ماں جائے کے دروازے پر ماں جائی آ جائے. اللہ اکبر. اور ماں جائی کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے لوگ اپنے بیویوں کا ہاتھ استعمال کریں اور کہہ لیں تو اپنے ہاتھ سے دے دے، اور یہ زکوٰۃ کے پیسے، صدقے کے پیسے. اللہ اکبر. بھابیاں پیسے دیتے ہوئے تانا دیں ہمارے پاس یہی ہے، اب کسی اور کا دروازہ تلاش کرنا. ماں جائی کو زکوٰۃ لیتے رونا آ جائے، سمجھ لو قیامت سے پہلے قیامت آ گئی ہے. میں تمہیں دے ہی کیا سکتا ہوں؟ میرے پاس زور کوئی نہیں، میرے پاس طاقت کوئی نہیں، میرے پاس پاکستان کے قوانین کا کوئی ایسا قانون نہیں، میرے پاس چھٹی کوئی نہیں، میرے پاس پستول کوئی نہیں کہ میں آپ کو ڈنڈے کے زور پہ مناؤں. لیکن میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اتنا ہی کہہ سکتا ہوں. نماز 1 گھنٹے کا دین ہے، روزہ 1 مہینے کا دین ہے، زکوٰۃ 1 منٹ کا دین ہے، حج 5 دن کا دین ہے، 11 مہینے کا دین سیکھو. لوگوں کے غموں کو اپنے جھولی میں لینا سیکھو، لوگوں کے آنسوؤں کو صاف کرنا سیکھو، بھائی کی مجبوری کو اپنے گلے سے لگانا سیکھو، روتی بہنوں کے چہرے پہ مسکراہٹ دینا سیکھو. اللہ کی قسم جو روتا ہوئے کو، جو کسی روتے ہوئے کو ہنسا کے چلا گیا، اللہ کریم قبر کے اندر ایسا ہنسائے گا کہ دنیا کے سارے غم قبر کے اندر آتے ہی بھول جائے گا. آؤ ذرا آپ کو سیدہ حلیمہ کے ویڑے میں لے چلوں جا. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حلیمہ کی گود میں تھے. اللہ اکبر. اور مائی شیمہ حضور کی دو شریک بہن روزانہ ہاتھ جوڑا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی اماں ایک دن سونا ویر میری گود میں دے دے تاکہ میں بھی اپنی سہیلیوں کو جا کے اپنا ویر دکھاؤں گی. وہ روزانہ اپنے ویر دکھا کر میری خالی گود کو تانا دیتی ہے. ایک دن مائی شیمہ شام کے وقت کھڑی ہو گئی. اماں آج لے کے جاؤں گی، آؤ تمہیں بہل کا مقام بتلا رہا ہوں. مائی شیمہ جا کے کھڑی ہو گئی. اماں جان نے ترس کھا کے گود پہ حضور علیہ السلام کو دے دیا. بنو سعد کے ویڑے میں آئی، اچھلتی کودتی پھدکتی پھر رہی ہے. بنو سعد کے ویڑے میں جو سہیلیاں اپنے ویروں کو گود میں لے کے کھیل رہی تھی، رحمت دو عالم ہادی دو عالم کا چہرہ دیکھا. اپنے ویروں کے چہروں پہ کپڑے ڈال کر گھروں کی طرف دوڑنا شروع کر دیا. شیمہ کہنے لگی روزانہ کہتی تھی ویر دکھا ویر دکھا، آج میرا ویر دیکھے بغیر دوڑ رہی ہو. ساری سہیلیاں کہنے لگی تجھے کیا پتا، تیرا ویر جب اس بیڑے میں آیا اس کے ماتھے کی چمک نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا. اے شیمہ تجھے کیا پتا، جب تیرا ویر آ گیا تو ہمارے ویروں کا کام ختم ہو گیا. مائی شیمہ یہ کون سا ویر ہے؟ آؤ میں تمہیں بتلاؤں یہ کون سا ویر ہے. الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا. با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا. تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا. سا کہنے لگا ساقی بے سما آ گیا. جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا. ہا کہنے لگا حبیب خدا آ گیا. خا کہنے لگا خیر الورا آ گیا. دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا. زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا. را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا. زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا. سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا. شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا. صاد کہنے لگا صادق الامین آ گیا. زا کہنے لگا ضامن جنت آ گیا. تو کہنے لگا طہ کی سیرت والا آ گیا. زا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا. عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا. غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا. فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا. قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا. کاف کہنے لگا کائنات کا محور پیکر آ گیا. لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پیکر آ گیا. میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا. نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا. واو کہنے لگا وجہ تخلیقی کائنات آ گیا. ہا کہنے لگا ہدایت
تو رشد کا منبع آ گیا. یا کہنے لگا یثرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا. معشیمہ حضور علیہ السلام کو بنو سعد کے ویڑے میں لے کے کود رہی ہے اور لوری دیتی کہہ رہی ہے یا ربی ابقی لنا محمدا. او میرے بھائیوں، بہنوں کو رلانے سے پہلے بہنوں کی گود بچپنے کی یادیں تازہ کر لیا کرو. خدا کے واسطے غیرت کھا جاؤ، اللہ کے واسطے. مولانا آج منبر پر ایک اور بات کہہ کے جا رہا ہوں. شادی ہو رہی ہے، شادی حال سے بچی رخصت ہو رہی ہے. 50 ہزار کا شادی کا جوڑا پہنا ہوا ہے، 20 ہزار روپے کا میک اپ کر کے جا رہی ہے. لیکن جب شادی ہوتی ہے، رخصتی کا وقت ہوتا ہے، کبھی باپ کے گلے سے لگ کے رو رہی ہے، کبھی بھائی کے سینے سے چمٹ کے کپڑے پکڑ کے رو رہی ہے. میں بھی اس بچی کے قریب ہو گیا. میں نے کہا بیٹی کیا بات ہے، تیرے دولہے کی اچھی طرح خاطر تواضع نہیں کی. کہنے لگی نہیں. میں نے کہا کیا بات ہے، براتیوں کو کھانا نہیں کھلایا؟ کہ یہ بھی بات نہیں. میں نے کہا پھر بتا، جہیز اچھا نہیں دیا؟ کہنے لگی یہ بات نہیں. میں نے کہا سننے میں کمی آئی؟ نہیں بات. کہ میں نے کہا بتا کیا بات ہے؟ کہ وہ منظر مجھے یاد آ گیا، میری آنکھ میں رونا آ گیا. اپنے آنسوؤں سے، اپنی چنگاڑ سے، اپنے چیخو پکار سے میں اپنے بھائیوں کو، اپنے ابے کو بتلانا چاہتی ہوں. 4 گھنٹے پہلے کا وہ وقت یاد کرو. 2 کاغذ اور 2000 روپیہ لے کے میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا بچی یہ 2000 روپیہ لے لے اور اپنی زندگی کا فیصلہ کر دے. میرے ابا جان، میں نے گھر کی بہاروں کو چھوڑنے کے بارے میں نہ سوچا. ابا جان، میں نے یہ نہیں سوچا آج کے بعد مجھے چرپائی پہ بٹھائے گا یا جوتیوں میں بٹھا کے روٹی کھلائے گا. ابا جان، میں نے یہ نہ سوچا آج کے بعد گھر کے دروازے، ابا کے گھر پہ کے دروازے پر آنے کا موقع نہ ملے گا. ابا جان، میں نے کبھی یہ نہ سوچا اللہ اکبر خوشیاں ملیں گی یا غم کے بادل میرے گھر پہ چھا جائیں گے. ابا جان، میں نے تیری سفید پگڑی کو دیکھا. ابا، میں نے تیری آنکھوں میں آنسوؤں کو دیکھا. بھائیوں، میں نے تمہارے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا. رب اکبر کی قسم ہے تمہارے آنسوؤں کا مول لگایا. میں نے 2000 روپے لے کر اپنی زندگی کا فیصلہ کر دیا. اب جاتے ہوئے رو رو کے بتلا رہی ہوں، بہن کے احسان کو بھول نہ جانا، بیٹی کے پیار کو بھول نہ جانا. ابا جان، سسرال سے آنے والی ہوا اگر تجھے یہ بتلائے کہ بیٹی کے گھر کے اندر پریشانی ہے، اور میرے بھائیوں مجھے پیسے نہ بھیجنا، مجھے آٹے کا تھیلا نہ بھیجنا، مجھے مہینے کا راشن نہ بھیجنا، اور میرے بھائیوں جھولی پھیلا کے دعا کر دینا. بہن کے لیے بھائی کی منہ سے دعا نکلے گی. رب ذوالجلال کی قسم ہے بہن کا کلیجہ ٹھرے گا، عرش عظیم کا مالک تیری بہن سے راضی ہو جائے گا. کبھی تو اچھی سوچ سمجھ لیا کرو. بڑے فخر سے کہتے ہو بہن میں آئی ہے، آج تک میں نے کبھی بہن کا دروازہ چڑھا ہی کوئی نہیں، بد نصیب ہے. لے لو بہنوں کی دعائیں. خدا پاک کی قسم اللہ کریم قبر کے اوپر وہ پتے اگا دے گا، جب پتے ہلیں گے تو بہن کی دعائیں تمہیں یاد آئیں گی. شیما لوریاں دیتی ہے یا رب ابقی لنا محمد. حضور علیہ السلام مکے میں آئے، جوان ہوئے، شادی ہو گئی، اعلان نبوت فرمایا، ہجرت کر کے مدینے چلے گئے. حضرت شیما ان کی بھی شادی ہو گئی، یہ حنین کے قبیلے میں بھی آئی گئی. صحابہ اکرام نے حنین پہ چڑھائی کی، لوگوں کو قیدی بنا کے لائے. اللہ اکبر. سرداران حنین اکٹھے ہوئے، کہنے لگے چندہ اکٹھا کرو، محمد کے غلاموں سے اپنے رشتہ دار چھڑا کے لاؤ. ہر گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، چندہ دو، کیا کرنا ہے؟ وہ محمد عربی ہے نا، اس کے یار ہمارے لوگوں کو قیدی بنا کے لے گئے ہیں. معشیمہ کا دروازہ بجا، باہر آئی. اللہ اکبر. سادی سی عورت تھی، کہنے لگی کیا بات ہے ویرا، کیوں آئے ہو؟ کہ وہ چڑھائی ہوئی تھی نا، وہ مدینے سے غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے. ہاں پھر کیا ہوا؟ کہ وہ ہمارے لوگوں کو قیدی بنا کے لے گئے نا. کہنے لگی اچھا، کہ پھر چندہ اکٹھا کر رہے ہیں، اس کا کیا کرو گے؟ کہ جا کے ان کی خدمت میں دیں گے، اپنے لوگوں کو چھڑا کے لائیں گے. سوچ میں پڑ گئی، بچپن کی یادیں 55 میں تازہ ہو گئی. کہنے لگی وہ محمد وہ تو نہیں جس کو میری ماں یتیم سمجھ کے لائی تھی، اور وہ تو نہیں جو ہمارے ویڑے میں کھیلا کرتا تھا. کہنے لگے شیما ہمیں اتنا تو پتہ نہیں. کہنے لگے ویرو پھر ایک کام کرو، چندہ لے جاؤ، تمہاری مرضی.
لیکن اپنے ساتھ مجھے لے جاؤ. اگر وہ میرا واقعی بھائی نکلا نا تو پھر وہاں چندہ نہیں چلے گا, بہن کی جھولی چلے گی. کہنے لگے اللہ. قربان جاؤں, بہنوں کو کتنے مان ہوا کرتے ہیں, توڑنا نہ بہنوں کے مانوں کو. علماء اکرام فرماتے آگے آگے بی بی شیما جا رہی ہے, سرداران حنین پیچھے پیچھے. دیہاتی عورت پہلی مرتبہ شہر میں آئی, اسے دیہات شہر کے ماحول کا کیا پتا تھا. مسجد نبوی کی طرف قدم خود بخود اٹھتے آ رہے ہیں. تم نے دیکھا ہوگا ابھی چھٹیاں آنے والی ہیں, چھٹیوں میں بہنیں بھائیوں کے دروازے پہ آئیں گی. نہ برقعے کی خبر, نہ بیگ کی خبر, نہ بچوں کی خبر. آتے ہی بھائی کے سینے سے چمٹ جائیں گی, روئیں گی, کندھے پہ پیار کریں گی, منہ چومیں گی اور کہیں گی اس وجہ سے نہیں چوم رہی تو پیسے دے گا, بلکہ اس وجہ سے چوم رہی ہوں تیرے چہرے میں مجھے میرے باپ کا چہرہ نظر آ رہا ہے. ماشیما دیہاتی چال چل رہی ہے. مسجد نبوی کا وہ ماحول ہے. اب یہ وہ دور نہیں ہے قرآن سنائے لوگ پتھروں کی بارش کریں. اب تو وہ یہ دور ہے عمر جیسا جرنیل نبی کا چوکیدار بن کے کھڑا ہوا ہے, تلواریں نیام سے باہر نکلی ہوئی ہیں. مسجد نبوی کے دروازے پہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پہرا دے رہے ہیں. رب اکبر کی قسم ہے عمر ابو بکر تیری چوکیداری کے کیا کہنے. مسجد نبوی کی چوکٹ پر بھی نظر آئے, روزہ انور کی چوکٹ پر بھی قیامت کی صبح تک کھڑا کر دیا. یار ابو بکر تیری جھولی میں میرا سر ہے. ابو بکر سن لے راتیں 3 ہیں, دشمن میرے پہرے دار تو بن جا, قیامت تک کے لیے دشمن تیرے پیدا ہوں گے. روزہ انور میں اپنی گود میں سلا کے قیامت کی صبح تک تیری عزت کی پہرے داری کروں گا. اور میں آپ لوگوں کو یہاں جملہ دے کے جاتا ہوں, خدا را خدا را خدا را نبی کے صحابہ پہ انگلی نہ اٹھانا. رب ذوالجلال کی قسم ہے کوئی نبی کا داماد لگتا ہے, کسی کا نبی داماد لگتا ہے, نبی کی ذات پر نبی کے یاروں پہ انگلی نہ اٹھانا. رب اکبر کی قسم ہے صدیق کی طرف انگلی اٹھاؤ گے اللہ اکبر داماد محمد الرسول اللہ ناراض ہو جائے گا. عائشہ کی طرف انگلی نہ اٹھانا, پروردگار عالم ناراض ہو جائے گا. تیری بچی کا رشتہ پھپھی لے کے آئے گی, تیری بچی کا رشتہ خالہ لے کے آئے گی, ماسی لے کے آئے گی, محلے دار لے کے آئے گا. واہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر تو کتنا مقدروں والا, تیری بیٹی کا رشتہ عرش عظیم سے جبرائیل حضور کے گھر لے کے آیا ہے. تھوڑی سی اماں عائشہ کی شان سنا دوں. ہاں ابھی تک الحمدللہ پرچی نہیں آئی, بس کرو. شیما بالکل یاد ہے انشاءاللہ. میرا پہلا موقع ہے اور بڑا دور کا سفر کر کے میں آیا ہوں. پہلے اماں عائشہ کا, پہلے ماں سن لو پھر بیٹی سن لو, مجھے یاد کرا دینا بھائی. اللہ اکبر. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہہ رہی ہیں چھوٹی سی عمر ہے, میں جھولا جھول رہی ہوں. میری اماں آئی, انگلیوں میں انگلیاں ڈالی اور مجھے جھولے سے اتارا, گھر کے کونے میں جا کے بٹھا دیا. میں نے کہا اماں آج تک کبھی پنگھوڑے سے نہیں اتارا, کیا بات ہے. میری اماں نے ماتھے پہ بلائیں لے کے کہا عائشہ تیرے مقدروں پہ میں اپنی زندگی کے دل قربان کر دوں, تجھے کیا پتا آج تیرا دولہا دروازے پر محمد الرسول اللہ آ رہا ہے. اماں کہنے لگی مجھے کیا پتا, میں کونے میں جا کے بیٹھ گئی. اتنی دیر میں مدینے کی محلے کی عورتیں آئیں, کوئی مجھے ہاتھ لگا کے رو رہی ہے, کوئی مجھے چوم رہی ہے. میں نے کہا کیوں رو رہی ہو, کیوں چوم رہی ہو؟ کہا تیرے مقدروں کا کیا کہنا, آج تو اب عائشہ ابو بکر کے ویڑے میں نہیں بلکہ آج کے بعد امام الانبیاء کے بستر کی وارثہ بن گئی ہے. اتنے میں حضور تشریف لائے, اللہ اکبر. آتے ہی مجھے دیکھا مسکرانے لگے, گھر کی چارپائی پہ بیٹھ گئے. میری اماں جلدی سے دودھ کا پیالہ لائی, آ کے حضور کے آگے کر دیا. رحمت والے نبی نے ایک گھونٹ پیا, دوسرا گھونٹ پیا, تیسرا گھونٹ پیا. جہاں میرے نبی کے لب لگے تھے وہاں انگلی رکھ کے میری اماں سے کہا جاؤ یہاں سے میری عائشہ کو جا کے پلا دو. اماں کہتی ہے میں پیالہ لے کر اپنی بیٹی عائشہ کے پاس گئی. اماں عائشہ حضور کو دیکھ کے رو رہی تھی, پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے, کہاں جا رہی ہوں. میری ماں نے دودھ کا پیالہ
پیالہ کیا اور کہنے لگی بیٹے پی لے. انہوں نے دیا. کہنے لگی مجھے کیا خبر تھی انہوں نے کون ہے. کب میں نے ماں باپ کے گھر کی جدائی میں پیالہ پیچھے کر دیا. اماں تجھے دودھ کی پڑی ہے, مجھے تیری گود چھوڑنے کا درد ہو رہا ہے. اللہ اکبر. جب میں نے پیالہ پرے کیا, مدینے میں کی جتنی عورتیں میرے گھر کے ویڑے میں آئی تھی ساری چیخ مار مار کے رونے لگی. کہنے لگی عائشہ یہ تو نصیبوں والوں کو ملا کرتا ہے. عائشہ ان کا انکار نہ کر, یہ دودھ نہیں یہ حوض کوثر کا پانی ہے. اندازہ لگاؤ نوجوانوں, اللہ تمہاری آرزو کو پورا کر دے. بیوی کے پاس جاؤ گے گھونگھٹ اٹھاؤ گے, کیا کہنے سید الانبیاء امام الانبیاء محبوب کبریا سیدہ عائشہ کے پاس بیٹھے ہوں گے, گھونگھٹ اٹھ رہا ہوگا. کوئی تحفے میں سونے کی چیز دے گا, کوئی تحفے میں گلدستہ پیش کرے گا, کوئی تحفے میں پھول پیش کرے گا. واہ 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 واہ. میرے نبی نے گھونگھٹ اٹھا. اے عائشہ آج میں وہ تحفہ دوں, قیامت کی صبح تک کوئی دولہا دلہن کو تحفہ نہیں دے سکے گا. اے عائشہ یہ تحفہ میں نہیں دے رہا, میرا خدا دے رہا ہے. اے عائشہ جب تیری میری شادی ہوئی پروردگار عالم نے اس نکاح پر سارے فرشتوں کو گواہ بنا لیا. جب تیری میری شادی ہوئی جبرائیل اللہ کی طرف سے تحفہ لے کے آیا. وہ تحفہ کوئی سونے کا نہیں تھا, وہ تحفہ کوئی چاندی کا نہیں تھا, یاقوت و زمرد کا نہیں تھا, بلکہ وہ تحفہ کیا تھا. جبرائیل آ کے مسکرانے لگے, کملی والے آج اس جوڑے کے بندل کی خوشی میں پروردگار عالم نے تحفہ دیا. میں نے کہا کیا تحفہ دیا؟ کہ اللہ پاک نے اس نکاح کی خوشی میں 40 دن تک جہنم کے دروازوں کو بند کر کے 40 دن تک جنت کے دروازوں کو کھول دیا. خبردار ان ماؤں پر انگلی نہ اٹھانا, اللہ ناراض ہو جائے گا. آ جاؤ شیما کی طرف. جاتی چال چل رہی ہے, عمر جیسے جرنیل چوکیدار ہیں, صحابہ تلواریں نکال کے پہرا دے رہے ہیں. اندازہ لگاؤ عرصے کے بعد بہن کی نظر بھائی کے چہرے پہ پڑی ہوگی اور دور سے پھولی نہ سمائی بڑھیپے میں پھدک پھدک کے آگے آنے لگی. کیا پتا تھا؟ شعبہ نے دیکھا یہ حنین کے لوگ آ رہے ہیں, پتہ نہیں کس ارادے سے تلواروں میں جوڑ کے کھڑے ہو گئے. بھائی شیما تو حضور کو دیکھ رہی تھی, اسے تلواروں کا اندازہ نہ ہوا. آگے آئی, اللہ اکبر, وجود تلوار سے ٹکرایا. صحابہ اکرام نے پیچھے یوں کر کے دھکیل دیا. کہو دیہاتی عورت تجھے پتہ نہیں یہ وہ دربار ہے. اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقا. یہ وہ دربار ہے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. تو کا اپنے منہ کو چلتی آ رہی ہے, بہن بھی اپنے آپے میں نہ رہی, تلواروں کو یوں پکڑ کے دھکا دے دیا. کہنے لگی خلو سبیلی وعلموا انا اختی نبیکم, اور مجھے نہ روکو. اللہ اکبر, وہ میرا بھائی لگتا ہے, میں رسول اللہ کی باجی لگتی ہوں. کتنا بڑا مان لے کے گئی. صحابہ کہتے تلواریں زمین پہ چھوڑی بھاگ گئے. وہ بہن کھڑی ہے. حضور بڑے شرمیلے تھے, باحیا تھے. میں رحمت والے نبی کی بات بعد میں کروں گا. حضور کا ایک دیوانہ جو ڈھڈیاں میں آرام کر رہا ہے, عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ, فرمایا حیا آنکھوں میں اتنی تھی 15 سال گزر جاتے بہن کے چہرے پر نگاہ نہیں پڑتی تھی. مجمع کے اندر کوئی کہتا رائے پوری تیری بہن کون ہے؟ فرمایا چہرے سے شناخت نہ ہوتی تھی, میں کہا کرتا تھا بول کے دکھائے. جب بولنا کرتی آواز سے پتہ لگتا یہ میری بہن ہے. خلو سبیلی, رستہ چھوڑ دو میرا. صحابہ کہتا میں عورت ہو کتنا رو. میں حضور کے پاس صحابی کرتا گیا, میں نے جا کے حضور کی بہن آئی ہے. حضور کی اکھیں آنسوں سے بھیگ گئی. اب میری تو بہن ہی کوئی نہیں. وہ آئے, بڑی تراتی پھر رہی ہے بہن بہن بہن, وہ تو کہہ رہے بہن کوئی نہیں. یہ بھی اپنے پورے جلال میں تھی. جلدی سے اپنے بازو سے کپڑا اوپر کیا, کہنے لگی یہ چھوٹے چھوٹے دانتوں کے نشان دیکھتا ہے. کیا ہے؟ کہ وہ بچپن کے آج 55 میں چلے گئے, وہ بچپن کے نشان ہیں. کس وجہ سے؟
کا گود میں لے کے جب سہیلیاں حضور کا چہرہ دیکھ کر اپنے ویروں کو منہ پر کپڑے ڈال کے بھاگ گئی تھی، اس وقت میں نے بنو سعد کے ویڑے میں گھوم کے چکر لگایا اور اللہ اکبر فرت محبت میں آ کر میرے منہ سے شرکیہ لفظ نکل گئے، انہوں نے بچپن میں غصے میں آ کے کاٹ دیا، آج میں نے ان دانتوں کے نشانوں کو سنبھال کے رکھا، اگر پھر بھی انہیں یقین نہ ہے، اگر پھر بھی انہیں پتہ نہ لگے، کان میں جا کے اتنا کہہ دینا کہ بنو سعد کا بیڑا یاد کر، ایک غریب گھرانے کی بہن تجھے جھولی میں لے کے یا ربی ابقی لنا کی لوریاں دیا کرتی تھی، صحابی گیا اور جا کے دونوں نشانیاں بتائی، بہن یاد آ گئی، اتنی جلدی سے اٹھے، نبوت والی چادر بھی کندھے سے گر گئی، اللہ اکبر، جلدی گئے، جا کے بہن کے پاس کھڑے ہو گئے، خیر پٹا موالی کے لوگوں، تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اگر نبی کے امتی ہو تو سینے میں سنبھال کے چلے جاؤ، بہن کو دروازے پہ آ کے دیکھا، فرمایا تو کیوں آ گئی؟ مجھے اشارہ کرتی، مجھے پیغام بھیجتی، محمد خادم بن کر تیرے دروازے پر آ جاتا۔ غیرت والے لوگ بہنوں کو دھکے نہیں دیا کرتے، در در نہیں پھدایا کرتے، بلکہ غیرت والے لوگ بہن کا چہرہ دیکھ کر مجبوری پہچان جایا کرتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ سنو پھر کیا کہہ رہی ہے۔ آہستہ آہستہ حضور کے کندھے کے قریب سر لے گئی، کہنے لگی ویرا مان رکھنا، اگر آج ٹوٹ گیا قیامت کی صبح تک بہنیں بھائیوں کے دروازے سے روتی چلی جائیں گی۔ سمجھی نہیں، سمجھا نہیں کیا بات ہے؟ کہنے لگی اندر آنے کو نہیں کہو گے، باری بار ساری باتیں پوچھ لو گے۔ اب سنو، حضور بھی محبت میں بھائی شیمہ کا ہاتھ پکڑا، صحابہ اکرام کے پاس سے گزر رہے ہیں، فرمایا میرے صحابہ حیرت سے نہ دیکھو، یہ وہ میرا محسن گھرانہ ہے، ساری دنیا مجھے یتیم سمجھ کے چھوڑ گئی تھی، اس کی ماں مجھے رحمت للعالمین سمجھ کے لے گئی تھی۔ بہن کو پاس بٹھا لیا، کیا بات ہے؟ اپنے رشتہ داروں پہ نظر پڑی، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، ان کو چھوڑ دینا، مان لے کے آئی ہوں۔ ٹوٹ گیا، قیامت تک کوئی بہن بھائی کے آگے منہ اٹھانے کے قابل نہیں رہے گی، بھائی ہاں کر کے جھولی آباد کر دینا۔ حضور رو رہے ہیں، شیمہ تجھے دیکھ رہا ہوں، اماں حلیمہ کی وفائیں یاد آ رہی ہیں، شیمہ تجھے دیکھ رہا ہوں، مجھے اماں کا ویڑا یاد آ رہا ہے، دو ماؤں کا رونا یاد آ رہا ہے، محمد با وفا ہے، بے وفا کوئی نہیں۔ ما خاب من استخار وما ندم من استشار، استخارہ کرنے والا، مشورہ کرنے والا کبھی نادم نہیں ہوا کرتے، شرمندہ نہیں۔ استخارہ کیا ہے؟ آج ٹی وی پر آتا ہے 2 منٹ کا استخارہ غلط، آج میرے عزیزوں تسبیح گھمانے کا استخارہ، پرچی ڈالنے کا، کرنے ڈالنے کا استخارہ مسنون ہے۔ دعا پڑھ کے سو جاؤ، نفل پڑھ کے سو جاؤ، اللہ جس بات کو دل کے اندر ڈال دے آنکھیں بند کر کے کر لو۔ میرے عزیزوں دنیا والے کہیں گے اچھا نہیں، لیکن مشورہ اچھا اللہ سے کیا، اگر اچھا نہیں ہوگا تو مشورے کی برکت سے اللہ اس کام کو اچھا کر دے گا، استخارے کی برکت سے اللہ اس کام کو اچھا کر دے گا۔ بہن اللہ اکبر بھائی کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ لیا، صحابہ اکرام کو بلا لیا، فرمایا یہ میری بہن آئی ہے، او لوگو مجھے کوئی وقت بتلاؤ جس وقت میں نے تمہارے سے کسی کام میں مشورہ نہ کیا ہو، ہجرت حبشہ میں تمہارے سے مشورہ، مکے کی ہجرت تمہارے سے مشورہ، شیب ابی طالب کی گھاٹی میں تمہارے سے مشورہ، بدر کے میدان میں اترنے سے پہلے تمہارے سے مشورہ، احد کے میدان میں مشورہ، ہر جگہ تمہارے سے مشورہ کیا، لیکن میرے صحابہ کان کھول کے سن لو، میری بہن مظلوم بل کے دربار میں آئی، خالی جھولی لے کے آئی، آج محمد بہن کی جھولی آباد کرنے کے لیے تمہارے سے مشورہ نہیں کرے گا، آج میں نے مشورہ نہیں کرنا۔ صحابہ بھی تو پھر صحابہ تھے، کہہ دو سلام صحابہ۔ صحابہ اکرام کی چیخیں نکل گئی، عرض کرنے لگے کملی والے حکم کیجئے، فرمایا اپنے قیدیوں کو چھڑانے آئی اور سرداران حنین سے یہ بات کر کے آئی، اگر حقیقت میں وہ میرا بھائی نکل آیا تو وہاں پیسہ نہیں چلے گا، بہن کی جھولی چلے گی، میرے صحابہ بتاؤ اس کی جھولی کو آباد کروں کہ اجاڑ دو؟ اللہ اکبر، چیخیں نکل گئی، عرض کرنے لگے کملی والے غلام تو دور کی بات ہے، ہم نے تو جان تیرے قدموں پہ لٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے،
اوے دوستو خدا را آج کے اجتماع میں ایک سبق لے کے چلے جاؤ. عورت بیٹی کے روپ میں کیوں نہ ہو, عورت بہن کے روپ میں کیوں نہ ہو, عورت ماں کے روپ میں کیوں نہ ہو, خدا را ان تین ہستیوں کی آنکھوں میں آنسو نہ دینا. بیوی کے روپ میں کیوں نہ ہو, اس چوتھی ہستی کی آنکھ میں آنسو نہ دینا. بیوی کو پیر کا جتا نہ سمجھنا, گھر کے اندر کام کرنے والی نوکرانی نہ سمجھنا. پروردگار عالم نے مردوں کے سر پر نبوت کا تاج سجا دیا اور ان کی عزت کو بلند کر دیا, عورت کو بھی پیچھے نہیں چھوڑا. اگر مردوں کو نبی بنایا تو عورتوں کو نبیوں کی ماں بنا دیا. ان پر انگلی اٹھانے سے پہلے آخری بات عرض کر کے جا رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ذرا ماں کے شان کو بھی کہہ دینا 5 منٹ کے لیے. اللہ اکبر, باپ مرا, ماں کی چوڑیاں, کانوں کے بالیاں, ناک کا نوکوں کا, گلے کا ہار اتر گیا. اب وہ 4 دیواری میں سفید چادر لے کے بیٹھی ہوئی ہے. لوگ اللہ اکبر, برادری گھر کے اندر پنچایت لگا کے فیصلہ کر رہی ہیں. بیٹا کہہ رہا ہے ابا جان مرتے ہوئے ابا جان مرتے ہوئے مکان مجھے دے گیا تھا, کوئی کہہ رہا دکان مجھے دے گیا تھا, کوئی کہہ رہا بینک بیلنس مجھے دے گیا تھا, کوئی کہہ رہا کھیتی باڑی کا نظام مجھے دے گیا تھا. اما جان نے بھی اللہ اکبر آنسوؤں کے ساتھ اپنا سر اٹھایا, 4 بیٹوں کی طرف دیکھ کے کہنے لگی تجھے مکان دے کے چلا گیا, تجھے دکان دے کے چلا گیا, تجھے جہان دے کے چلا گیا, تجھے کار دے کے چلا گیا. بد نصیبوں 4 میں کوئی ایسا نہیں جو یوں کہہ دے کہ ابا مرتے وقت ماں مجھے دے کے چلا گیا تھا. اسی لیے کہتا ہوں چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے. جتن سمجھتے ہو, بڑے بڑے پاپڑ بیل کے, بڑے بڑے پاپڑ بیلے. باپ مر گیا, کفن میں اللہ نہ ہوا, سگی بابی پر جیٹھوں نے, دیوروں نے انگلی اٹھانا شروع کر دی. اس نے اپنی عزت کا خیال نہ کیا, اپنے بچوں کی بھوک کا خیال کرتے ہوئے لوگوں کے برتن مانجے. اے بہنیں اپنی گندم صاف کرا لے, اپنی بستروں میں رگندے ڈلوا لے, اپنے گھر اپنے ڈیرے کو صاف کرا لے. اتنی روٹی دے دے, اتنا آٹا کہ بچوں کا جا کے پیٹ بھر سکوں. روٹی لے کے گئی, آٹا گوندا, روٹی پکائی, 3 روٹیاں, کھانے والے 5 ہیں. خیال آیا میں بھی شامل ہو جاؤں گی, بچے بھوکے نہ رہ جائیں. بچوں کو کھلا رہی ہے, کھا لے. بچوں نے کھاتے کھاتے اماں کی طرف دیکھا, اماں تو بھی کھا لے. اللہ اکبر, اپنی انگلیاں سگانا شروع کر دی. میں تو ان کے گھر ہی کھا آئی تھی, حالانکہ کھایا نہیں تھا. تو میں ایسی ہستی بتاؤں جو جھوٹ بولے گی پھر بھی جنت میں چلی جائے گی. وہ ہستی ماں ہے جو بچوں کو کہہ رہی ہے کھایا, حالانکہ نہیں کھایا. اللہ اکبر, یہ پہلا جھوٹ ہے, اسے جھوٹ نہ سمجھنا. یہ پیار ہے جو پہلا پیار ہے, ماں کو جنت کے اندر لے کے جا رہا ہے. باپ کو مرے سال ہو گیا, رشتہ دار آئے, ہاں تیرے پتران دا تیرے نال کی سلوک ہے. اسے پتا ہے آنکھ اٹھاتی ہوں تو بیٹا کہتا ہے امی سانو آوازار نہ کر. اللہ اکبر, شام ہوتی ہے, بچہ گھر کے دروازے کی چوکٹ بعد میں چڑھتا ہے, پہلے جھڑکی دے کے کہتا ہے نہ مردی نہ جان چھڑ دی, آپ تے مر گیا, مصیبت ساڈے گھر پا کے چلا گیا. چنگیری میں دوپہر کی روٹی دیکھتا ہے, اے روٹیاں کنے بچائیاں. اللہ اکبر, تیری بیوی اشارہ کر کے, وہ بیٹھی نہیں بڈڑی جنہی تیری نوکری دا تیری تنخواہ دا احساس ہی کوئی نہیں, وہ حرام دا مال سمجھ دیے نا. اللہ اکبر, پھر کیا کہتا ہے, اللہ اکبر تو کیوں پکانی ہے, انہوں بھوکی مرن دیا کرنا. اور ظالم تجھے نہیں پتا, اتنا سا تھا, تیرے منہ میں دانت نہیں تھے, اسے پتا تھا روٹی کا ٹکڑا چبایا نہیں جائے گا, وہ منہ میں ریزہ ریزہ کر کے تیرے منہ میں ڈالا کرتی تھی, اسے پتا تھا. اور ظالم تجھے نہیں پتا جس کے منہ کے بھی دانت ختم ہو گئے ہیں, اس سے سوکھی روٹی چبائی نہیں جاتی. کیا تھا جو یوں کہہ دیتا خبردار تجھے پتا نہیں میری ماں کے منہ میں دانت نہیں ہے, آٹا گوندتے ہوئے 1 چمچہ گھی کا ڈال دیا کہ روٹی نرم ہو جائے گی, چل بڈھڑی کھا لیا کرے گی. جب سے آپ گھر سے گئے اس وقت سے لے کر اب تک بول بول کے ہمارے کان کھا لیے. اللہ اکبر, پھر کیا کہتا ہے, سنتی کیوں ہے, جب یہ بھونکتی ہے دروازہ کیوں نہیں بند کر لیتی. اور تیرے رونے پہ ماں نے کبھی کانوں میں روئی کے پھائے رکھے تھے, ساری رات روتا رہتا تھا, یہ درد سے برداشت کیا کرتی تھی, لیکن اس نے کبھی یوں نہیں کہا کہ ایسا انجیکشن لگاؤ یہ چپ کر جائے. اللہ اکبر, تیرے رونے سے اس کا کلیجہ تڑپ جاتا تھا. لوگ پوچھتے قیامت کب آئے گی, جب ماں کی جسم میں درد ہو اور ماں کے رونے سے بچے کی نیند خراب ہو جائے, سمجھ لو قیامت سے پہلے قیامت آ گئی.
اسی لیے آخری بات کہتا ہوں، چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی، بڑھاپے میں نہ پائی۔ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی۔ ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی۔ اور الٹی پھر رہی ہے، اور وہ روتی روتی قبرستان چلی گئی۔ اب چرپائیاں پکڑ کے رو رہا ہے، اب موٹر سائیکل کی بتیوں پہ لکھ رہا ہے، اب گاڑیوں کے شیشوں پہ لکھ رہا ہے، ماوا ٹھنڈیاں چھاوا۔ جب یہ ٹھنڈی چھاں، اللہ اکبر، بچے تیرے پیار کی چھاؤں کو تلاش کرتی تھی، اس وقت تو ماں کو دیکھ کر تھوک کے چلا جایا کرتا تھا۔ آج یاد آ رہی ہے، رب اکبر کی قسم ہے، ماں باپ کو اتنا رلاؤ جتنا قبر میں رو سکو، ماں باپ کو اتنا تنگ کرو جتنا قبر کی تنگی برداشت کر سکو، ورنہ یقین جانو قبر کے اندر رات گزارنی مشکل ہو جائے گی۔ مقدروں والے ہو، لے لو ماں باپ کی دعائیں جتنا ہو سکتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مولانا عبداللہ صاحب ابا بیمار ہے، شوگر کا مریض ہے، انسولین لگاتا ہوں آرام نہیں آتا، آؤ آؤ، پتہ نہیں مقدر اگلے سال لائے نہ لائے، میرا فون نمبر حضرت کے پاس ہے، لے لو، 15 دن نسخہ میں دیتا ہوں، تیرے باپ کے دل کے وال نہ کھلے تو خدا پاک کی قسم چوک میں ذلیل کر دینا۔ اگر تیرے باپ کی شوگر کم نہ ہو تو گرے بال پکڑ کے کہنا مولوی اس ممبر پہ 79ویں سالانہ اجتماع پہ جھوٹ بول کے گیا، ہاں ہاں تمہارا باپ کچھ، تمہارے ابے کو ابا کو شوگر نہیں، تمہاری جدائیوں کا صدمہ ہے۔ روزانہ جب صبح گھر سے نکلا کرو، شام کو گھر آیا کرو، ہر کام سے پہلے اپنے ماں باپ کو سینے سے لگا دیا کرو۔ رب اکبر کی قسم ہے، انسولین وہ کام نہیں کرے گی جو تیرا سینہ کام کر جائے۔ روٹی کا چگیر اٹھا کر جب کھانے لگے، اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کے ماں کے پاس بیٹھ جایا کر اور کہا کر بدنصیبو جب تک زندہ ہے دسترخوان پہ بٹھاؤ، مر گئی پھر اس میوے کی بہاریں کون دیکھے گا؟ جاؤ جاؤ گھروں کے اندر جاؤ، دسترخوان موجود ہے، بیوی بچے موجود ہیں، لیکن وہ تو قبر میں چلی گئی جو ہر چمچہ سالن ڈالنے سے پہلے کہتی تھی بسم اللہ، کھانے والے تیری خیر ہو، لقمہ روٹی کو توڑ کر 4 ٹکڑے کر کے دیتی تھی اور کہا کرتی تھی جس طرح 4 ٹکڑے کر کے دیے ہیں میرے مرنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جانا، اپنی محبتوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کے سینوں جھولی میں ڈال دینا۔ تمہیں کیا پتا جب بھائی بھائی کے آنسوں کو پوچھتا ہے، صاف کرتا ہے، تیرے قرآن پڑھنے کا وہ ثواب نہیں ملتا جتنا بھائی کو سینے سے لگاتا ہے، ماں کی قبر کے اندر اللہ سکون پہنچا دیتا ہے۔ اور آپ لوگوں سے عرض کر کے جاؤں گا، خدا کے واسطے باپ کے مرنے کے بعد لوگوں کے بہکاوے مر آ کر زمین کے ٹکڑوں کی خاطر بھائی کو عدالت کے کٹہرے میں نہ گھسیٹنا۔ کوئی 4 مرلے زیادہ لے گیا، کوئی 4 مرلے کم لے گیا، ہے تو تیرا ماں جایا نا، ہے تو تیرا پیارا نا۔ او اللہ اکبر، زکوٰۃ دینے سے پہلے، صدقے خیرات کرنے سے پہلے وہ عمل دیکھ لیا کر، گھر کے اندر روٹی پکے، دیوار کے پیچھے تیرے بھائی کا مکان ہے، پوچھ لیا کر اس کے چولہے سے اڑنے والا دھواں آج ہوا میں بلند فضا میں نہیں ہوا، پتہ لگ جائے آج اس کی غریبی نے اس کے گھر میں چولہا نہیں جلنے دیا۔ اپنے حصے کی 2 روٹیاں اٹھا کر بھائی کے دروازے پہ لے جایا کر اور کنڈی کھٹکھٹا کے کہا کر پریشان نہ ہو، میں ہوں نا، ماں جایا ہوں، کماؤں گا میں، کھائے گا تو، ایک روٹی اسے کھلا دے، ایک آپ کھا لے، پیٹ بھرے یا نہ بھرے اس کا مجھے پتہ کوئی نہیں، رب ذوالجلال کی قسم ہے تیرے بھائی کے پیٹ میں تیری محنت کی کمائی کی روٹی چلی گئی، کلیجہ اس کا ٹھرے گا، عرش عظیم سے تیرے میرے لیے خیر کے دروازے کھل جائیں گے۔ ابھی زکوٰۃ تقسیم ہوگی، دیکھنا۔ آج رجب المرجب کا چاند نظر آ گیا، میرے نبی کی دعا تھی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ہائے ہائے، لوگ رجب المرجب میں، شعبان المعظم میں، رمضان المبارک میں زکوٰۃیں دیں گے۔ ابھی دیکھ لینا اشتہاروں میں آئے گا، آٹے کے تھیلے زکوٰۃ کے تقسیم ہوں گے فلانے حاجی صاحب کی طرف سے، اس طرح زکوٰۃ دے کے لینے والے کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ روزے کی حالت میں تیرے بیٹے ڈنڈے مار مار کے لائنیں ٹھیک کر رہے، سیدھا ہو جا، انہیں زکوٰۃ ہوگی۔ ایک ایک تھیلے پہ پوری صحافت اکٹھی ہوگی، تصویریں کھنچوا رہا ہے۔ یہ زکوٰۃ نہیں ہے کہ لینے والے کی عزت کا جنازہ نکل جائے۔ اس انداز سے زکوٰۃ دے کہ تیری زکوٰۃ بھی ہو جائے، غریب کی عزت کا بھرم بھی بچ جائے۔ رات کو تراویح کے بعد راشن کا تھیلا لے، اندھیرا جب ہو جائے پیر سے جوتے بھی اتار،
غریب کے محلے میں جا، اس کے دروازے پہ راشن کا تھیلا رکھ اور دروازہ بجا کے بھاگا، اپنا چہرہ بھی نہ دکھا، پتہ نہیں کون اللہ کا بندہ دے کے چلا گیا۔ بیوہ زکوٰۃ کا تھیلا اٹھائے گی، غریب زکوٰۃ کا راشن کا تھیلا اٹھائے گا، خدائے پاک کی قسم اپنے قدموں سے چل کے اندر جائے گا اور جھولی پھیلا پھیلا کے کہے گا اللہ جس نے یتیموں کو راضی کر دیا اللہ پاک تو اس کو راضی فرما دے۔ یقین جانو اس کے منہ سے دعا نکلے گی، کلیجہ ٹھرے گا، عرش عظیم کا مالک تیرے میرے سے راضی ہو جائے گا۔ ہسپتال چلے جایا کرو، اپنی حلال کمائی میں سے کچھ بجٹ نکال کر چلے جایا کرو، ایسے مریضوں کے بیڈوں پہ جا کر سرانے پہ دیکھا کرو۔ کئی مریض ایسے ہیں طرح طرح کے مشروبات ہیں، طرح طرح کے فروٹ ہیں، اور کچھ ایسے بھی مریض ہیں کہ جن کے بیس کے اوپر صرف دوائی کی پرچی اور فائل ہے۔ جا کے پوچھ لیا کر بابا کوئی ہے، اگر وہ تو ٹھنڈا ہو کا بھر کے کہہ دے کوئی نہیں تو چپکے سے اس کی پرچی اٹھا اور تکیے کے نیچے لا کر دوائی خرید کر رکھ دے، کیا پتا تیری لائی ہوئی گولی میں دوائی میں اللہ نے شفا رکھ دی ہو، وہ گولی کھا کے اپنے قدموں میں کھڑا ہو جائے گا، قدم اس کے زمین پہ چلیں گے، اللہ تیرے لیے جنت کے راستوں کو آسان کر دے گا۔ یہ زکوٰۃ ہے، یہ عمل لے کے آؤ، خیر خواہی کا جذبہ لے کے آؤ۔ اور دوسرا میرے عزیزو، آپ ناراض ہو یا راضی ہو، میں تو ہر مجمع میں کہہ کے جاتا ہوں خدا را خدا را خدا را ملک کو بچانے کی کوشش کرتے ہو، انشاءاللہ اس ملک کو کچھ نہیں ہوتا۔ 10 سے 20 لاکھ مسلمانوں کا خون اس کی بنیادوں کے اندر ہے، اس کی جڑیں بنیادیں اتنی کھوکھلی نہیں ہے، انشاءاللہ۔ اور اللہ کے بندو ہم ملک بھی بچائے، حضور کی ناموس اور عزت بھی بچائے، عزت بچاؤ۔ خدائے پاک کی قسم جو 4 بال سنت کے نہیں بچا سکتا وہ ختم نبوت کی پگڑی کو کیسے بچائے گا؟ مولانا جمعۃ المبارک کا دن تھا، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، آپ میرے بچے ہو، میرے بھائی ہو، میں 45 سال کی عمر کو جا رہا ہوں، میرے بچے بھائی ہو، مجھے ایمانداری سے بتلاؤ آج کون سا ایسا شوق تھا جس شوق نے تمہیں سنت اتروانے پر کٹوانے پر مجبور کر دیا؟ اتنا آپ نے سوچا 20-20 روپے حلال کی کمائی دے کے نبی کی سنت کو اجاڑ کے آئے؟ یہ تو دشمن حملہ کرتا تھا، یہ تو ابو جہل اور ابو لہب حملہ کرتے تھے، تم کہاں سے ان کے خاندان میں شامل ہو گئے ہو؟ معاف کرنا، بڑے میں افسوس سے کہہ رہا ہوں۔ اور تم نے سوچا جو آج تم نے حضور کی سنت کو چہرے سے اجاڑا، یہ بال کہاں بکھر رہے ہیں؟ پتہ نہیں کوئی جانور ان پہ قدم نہ رکھتا ہو، کسی نالی کی گندگی کے پانی میں یہ بال نہ بہہ رہے ہو۔ تمہیں تو چہرہ دیکھ کر شیشے میں اپنے آپ پہ پیار آ گیا، لیکن گنبد خضرا میں آمنہ کے لال کا کلیجہ تڑپ گیا ہے۔ کراچی کے بہت بڑے مفتی ہیں، مجھے نام لینے سے منع کر دیا، 2-4 مرتبہ میں نے ان کا نام لیا، خواب میں رحمت دو عالم کا دیدار نصیب ہوا، آپ کا گریبان سینہ سارا خون میں تر تھا۔ اللہ کے نبی یہاں یہ سینہ کیوں تر ہے؟ فرمایا تجھے نہیں پتا، جب میرا امتی یہاں اس طرح چلاتا ہے یہاں نہیں چلتا، میں محمد کے سینے پہ چلتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے حضور کے سینے پر، خدا کے واسطے اگر کوئی حمام والا کوئی کٹنگ والا بیٹھا ہو نیت کر لے آج کے بعد دکان کے باہر لکھے لگا دے، خط بنایا جائے گا، بال کاٹے جائیں گے، حضور کی سنت پہ اس طرح نہیں چلایا جائے گا۔ اللہ کے ایک بہت بڑے بندے اور مفتی صاحب نے فرمایا میں حدیث دکھا سکتا ہوں، جو آدمی سنت کو سجانے کا ارادہ کرتا ہے فرشتے اس کا نام لے کے حضور کے روزہ انور میں جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں خیر پور ٹامہ والی کا جامع خیر العلوم کا 2 روزہ اجتماع تھا، مولانا عبداللہ اسد وہاں کے مدیر کی صدارت میں پروگرام چل رہا تھا، علماء مشائخ بیٹھے تھے، تیرے نبی اللہ اکبر پیارے نبی دیوانوں میں سے ایک دیوانہ کچھ رو بھی رہا تھا رلا بھی رہا تھا اور تیری سنت کی اہمیت بتلا رہا تھا، اور یوں کہہ کے چلا گیا، دعویٰ کر کے چلا گیا جو سنت کا ارادہ کرتا ہے فرشتے اس کا نام لے کے نبی کے روزہ انور میں جاتے ہیں اور جا کے حضور کو بتلاتے ہیں آج فلانے نے سنت کو سجانے کا ارادہ کیا۔ اللہ کا نبی ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے مجھے نام بتاؤ، فرشتہ نام لیتا جاتا ہے، حضور نام سن کے اس کے لیے دعا فرماتے جاتے ہیں۔ سردی کا موسم ہے، کمبل چادریں ٹوپیے گرم دستانے پہن کے بیٹھے ہو، میں نے کہا میاں ایک آدمی 4-4 کلو کا وزن سنبھال کے بیٹھا ہے، کہا مولوی صاحب پتہ نہیں اتنا وزن سردی سے بچاتا ہے، میں نے کہا سردی سے بچنا تو سمجھ آ گیا، کاش سنت کے 4 بال چہرے پر سجا لیتا، اتنا وزن تجھے سردی سے بچائے گا، 4 بالوں کا وزن تجھے قبر کی آگ اور جہنم کی آگ سے بچا کے رکھ دے گا۔ آج یہ جھولی پھیلاتا ہوں چندہ نہیں مانگ رہا،
آج نیت کر دو، ہے کوئی مائی کا لال جو آج اپنے نبی سے وفا کا ثبوت دے اور کہ مولوی صاحب کٹ جاؤں گا آج کے بعد حضور کی سنت نہیں کٹاؤں گا. ابھی روزہ انور میں نقد دعا ہوگی، فرشتے نام لے کے جا رہے ہیں. اتنا مجمع انسانوں کا نہیں جتنا فرشتوں کا مجمع آ گیا ہے. سبز رنگ کے تھیلے کو منہ کھول دیے، ابھی نام لے کے جا رہے ہیں. گنبد خضرا کی کھڑکی کھل گئی. کون ہے جو ارادہ کرتا ہے؟ ذرا اٹھ کے کھڑا ہو کے اپنے چہرے کا دیدار کرا دے. ماشاءاللہ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، اور اٹھو تمہارے گھر کے، ماشاءاللہ اور اٹھو تمہارا، ماشاءاللہ اٹھ جاؤ تمہارے گھر کے آگے سے رحمت کا در، ماشاءاللہ اور اٹھو. یہ مجمع بے وفا نہیں با وفا ہے. ہم اپنے نبی کے دیوانے ہیں. حضور سے محبت کا اظہار کرو. کیا ہمارا عشق یہ ہے؟ ارادہ تو کر سکتے ہو، سنت سجائیں گے. کون کھڑا ہو کے ارادہ کرتا ہے؟ کھڑے ہو کے اپنا ارادہ. سارا مجمع اٹھ جائے، داڑھی والے حضرات بھی اٹھ جائے. انشاءاللہ ہم اپنے نبی سے وفا کا ثبوت دیں گے. ہم ختم نبوت کی پگڑی کے محافظ ہیں، تحفظ نبوت سے صحابہ کی عزت کے وارث ہیں، ہم عائشہ کے دوپٹے کی عزت کی وارث ہیں، مدارس اور اسلام کے قیام مسجدوں کے محافظ ہیں. اللہ تمہیں عزت، مال، جان میں برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.